السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین، سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر اور سیاہ ستہ کی تقریباً کتابیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور بہت ساری کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی آپ کے سامنے نسائی شریف کا درس ترتیب وار سلسلہ وار پیش کیا جا رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا کہ باب و ذکر صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے قیام اللیل اور تطوع النہار یعنی دن اور رات کی نفل نمازیں جو ہیں ان کے سلسلے میں احادیث بیان کی گئی تھیں۔ تو اب یہاں پر جو باب بیان کیا جائے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا بیان، کہ آپ کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے، یا پھر آپ رات میں اور دن میں کس طرح نفل نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1630 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا یزید قال انبأنا حمید عن انس قال ما كنا نشاء ان نرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل مصلیا الا رأیناہ ولا نشاء ان نراہ فقمنا الا رأیناہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم جب چاہتے رات کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے، اور جب چاہتے سوتے ہوئے دیکھیں تو سوتے ہوئے دیکھتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اس سے پہلے بھی حدیث آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے بھی تھے اور نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے پہلے جو حدیث میں گزرا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ کیا، یعنی آپ اٹھے وضو کیا نماز پڑھے پھر سو گئے، پھر اٹھے وضو کیا نماز پڑھے پھر سو گئے، پھر اٹھے نماز وضو کرے نماز پڑھے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کرتے تھے۔ تو وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے تو بھی دیکھتے، اور اگر سویا ہوا دیکھنا چاہتے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سوتے ہوئے دیکھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1631 اخبرنا ہارون بن عبداللہ قال حدثنا حجاج قال قال ابن جریج اخبرنی ابن ابی ملیکہ ان یعلا ابن مملک انه سأل سلمة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي العتمة ثم يسبح ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى ثم يستيقظ من نومه ذلك فيصلي مثل ما نام وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح۔ حضرت یعلا بن مملک نے پوچھا ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سلسلے میں، تو انہوں نے کہا آپ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر سنتیں پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد جتنی رات تک اللہ چاہتا آپ نماز پڑھا کرتے، یعنی سنتوں کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، پھر آپ سو جاتے اسی دیر تک جتنی دیر تک نماز پڑھی تھی، یعنی جتنی دیر آپ نماز پڑھے تھے اتنی دیر آپ سو جاتے تھے، پھر کیا ہوتا تھا پھر جاگتے اور نماز پڑھتے اتنی دیر تک جتنی دیر تک آپ سوئے تھے۔ اس سے پہلے بھی اسی طرح کی حدیث گزری ہے کہ جتنی دیر آپ نماز پڑھتے اتنی دیر سوتے، اور جتنی دیر سوتے پھر اس کے بعد اٹھ کر اتنی دیر نماز پڑھتے، اور یہ آخر کی نماز جو ہے وہ فجر تک ہوا کرتی تھی، یعنی جیسے فجر کی اذان ہوتی تھی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1632 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن عبد اللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ ان یعلا ابن ملک انہ سأل ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قراءة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن صلاته فقالت ما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح ثم نعتت له قراءته فإذا هي تنعت قراءته مفسرة حرفا حرفا۔ حضرت یعلا بن مملک نے ام سلمہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت یعنی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کس طرح کرتے تھے، قرآن کس طرح پڑھتے تھے، لیکن اس میں یہ بات تو نہیں ہے کہ آپ نماز میں قرآن کس طرح پڑھتے تھے یا عام طور پر قرآن کس طرح پڑھتے تھے، اس کے سلسلے میں تو نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف قرات کس طرح کیا کرتے تھے۔ اور نماز کے سلسلے میں پوچھا تو انہوں نے کہا تمہیں کیا آپ کی نماز سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے تمہیں کیا مطلب؟ تو آپ نماز پڑھتے تھے پھر سو جاتے تھے، جتنی دیر نماز پڑھی، پھر نماز پڑھتے جتنی دیر سوئے تھے، پھر سوتے جتنی دیر نماز پڑھی تھی، صبح تک، یعنی آخر کی جو نماز ہوتی تھی وہ صبح تک یعنی فجر کی اذان تک ہوا کرتی تھی یا فجر کے وقت تک ہوا کرتی تھی۔ پھر قرات کو بیان کیا ام سلمہ نے، تو صاف صاف ایک ایک حرف الگ الگ تھے، یعنی ایسا نہیں کہ جلدی جلدی میں قرآن پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی میں قرات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے یعنی اس طرح پڑھتے تھے کہ سامنے والوں کو سمجھ میں آتا تھا، اور ایسے نہیں پڑھتے تھے جیسا کہ آج کل بعض لوگ پڑھتے ہیں اور ایسا پڑھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن کے معنی اور اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے، ایسا نہیں پڑھنا چاہیے قرآن کو۔ باب نمبر 975، ذکر صلاۃ داؤد علیہ السلام باللیل۔ داؤد علیہ السلام رات میں کس طرح نماز پڑھتے تھے، کیا ان کی کیفیت تھی، کتنی نماز پڑھتے تھے، اسی سلسلے میں یہاں پر احادیث ذکر کیے جا رہی ہیں۔ حدیث نمبر 1633، اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن اوس انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله عز وجل صيام داود عليه السلام كان يصوم يعني يوما ويفطر يوما واحب الصلاة الى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه۔ یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے اور آپ کی نماز کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے، اور نماز میں بھی اس نماز کا ذکر کیا گیا ہے جو نماز حضرت داؤد علیہ السلام رات میں پڑھا کرتے تھے، اور اس کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، کیا کیفیت تھی، وہ بتائی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام روزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جو روزہ پسند ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ یہ کیسا روزہ ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیا کرتے تھے، پھر ایک دن روزہ رکھتے اس کے بعد چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے صوم داؤدی، فقہ میں اس کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے، یا شریعت کی اصطلاح میں بھی اس کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ جیسے معاشرے میں اگر کوئی بزرگ یا کوئی بھی شخص، کوئی بھی مومن ایسا ہے جو ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک دن چھوڑتا ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک دن چھوڑتا ہے، اس کا یہ معمول ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ صوم داؤدی کا پابند ہے، یعنی صوم داؤدی کی یہ پابندی کرتا ہے۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے اپنی زندگی میں، اسی طرح یہ شخص بھی روزہ رکھ رہا ہے، تو اس کو صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ تمام نمازوں میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نماز پسند ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز پسند ہے۔ وہ کیوں؟ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کان ینام نصف اللیل، وہ آدھی رات سوتے تھے، پھر ویقوم ثلثہ، اور اس کی تہائی، یعنی اگر رات کے آپ 3 حصے کریں تو اس میں سے ایک حصہ حضرت داؤد علیہ السلام نماز میں گزارتے تھے، قیام میں گزارتے تھے۔ وَيَنَامُ سُدُسَهُ، اور اس کا چھٹا حصہ، یعنی اگر رات کے 6 حصے کر دیے جائیں تو پھر اس کا جو چھٹا حصہ ہوتا تھا وہ آپ سوتے تھے۔ تو بہرحال یعنی زیادہ تر حصہ حضرت داؤد علیہ السلام کا نماز میں گزرتا تھا، اور ایک اتنی دیر حضرت داؤد علیہ السلام سوتے تھے کہ جتنی دیر سونے کی وجہ سے آدمی کو جب وہ جگا ہوا ہو تو اس کو سستی وغیرہ نہ آئے، تو اتنی دیر سویا بھی کرتے تھے اور اتنی دیر قیام بھی کرتے تھے، یعنی نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کا جو معمول تھا وہ بھی ایسا ہی تھا۔ اگر بندہ ساری عمر اور
یعنی اپنی ساری زندگی میں روزہ رکھ لے، یعنی ہر دن روزہ رکھ رہا ہے، ہر دن سحری کر رہا ہے، ہر دن روزہ رکھ رہا ہے، تو پھر اس سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی کمزور ہو جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد پھر اس کے روزے ختم ہو جائیں گے کمزوری کی وجہ سے۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے جو اپنا معمول اختیار کیا تھا، انہوں نے جس طریقے کو اپنایا تھا وہ یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیا کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جس دن روزہ رکھا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے، تو دوسرے دن جو کھاتے پیتے تھے اور جو معمول اپنا پورا کرتے تھے، اس کی وجہ سے جو پچھلا روزہ گزرا ہے اس میں جو کمزوری ان کو آئی تھی وہ برابر ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس طرح اگر آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر آدمی کو طاقت بھی ملتی ہے اور اس کے روزے بھی پورے ہوتے ہیں۔ اگر مکمل صرف روزے ہی روزے رکھے جائیں تو اس سے کمزوری ہوتی ہے اور روزے آپ اتنے یعنی ایک لمبے عرصے تک رکھ بھی نہیں سکتے۔ باب نمبر 976، ذکر صلاۃ نبی اللہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 1634، اخبرنا محمد بن علی بن حرب قال حدثنا معاذ بن خالد قال انبأنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن ثابت عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيت ليلة اسري بي على موسى عليه السلام عند الكثيب الاحمر وهو قائم يصلي في قبره۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج ہوئی تو میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، سرخ ریت کے پاس، یعنی ایک سرخ ریت رکھی ہوئی تھی تو اس جگہ وہ آیا، میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں آیا تو وہ اپنی قبر میں، کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 1635، اخبرنا العباس بن محمد قال حدثنا یونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي وثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيت على موسى عند الكثيب الاحمر وهو قائم يصلي قال ابو عبد الرحمن النسائي هذا اولى بالصواب عندنا من حديث معاذ بن خالد والله اعلم۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، سرخ ریت کے ٹیلے پر وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں پر قبر کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ صرف نماز پڑھ رہے تھے یہ ذکر کیا گیا۔ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس پہلے جو حدیث گزری ہے اس حدیث سے زیادہ اچھی ہے۔ حدیث نمبر 1636، اخبرنی احمد بن سعید قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد بن سلمة قال انبأنا ثابت وسليمان التيمي عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت على قبر موسى عليه السلام وهو يصلي في قبره۔ حضرت انس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گزرا، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 1637، اخبرنا علی بن خشرم قال حدثنا عیسیٰ عن سلیمان التیمی عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مررت لیلة اسری بی علی موسیٰ علیہ السلام وهو یصلی فی قبرہ۔ بالکل وہی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 1638، اخبرنا محمد بن عبد الاعلی قال حدثنا معتمر عن ابیہ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلة اسری به مر علی موسیٰ علیہ السلام وهو یصلی فی قبرہ۔ بالکل وہی حدیث ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 1639، اخبرنا یحیی بن حبیب بن عربی و اسماعیل بن مسعود قال حدثنا معتمر قال سمعت ابی قال سمعت انس یقول اخبرنی بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلة اسری به مر علی موسیٰ علیہ السلام وهو یصلی فی قبرہ۔ حضرت انس سے روایت ہے، مجھ سے بیان کیا ایک صحابی نے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 1640، اخبرنا قتیبہ قال حدثنا ابن ابی عدی عن سلیمان عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیلة اسری بی مررت علی موسیٰ وهو یصلی فی قبرہ۔
حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے سنا بعض صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھ کو معراج ہوئی تو میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی وہی حدیث ہے اور راوی بھی وہی ہے، لیکن مختلف انداز میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ سندوں میں روایتوں میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن آخر میں وہ حضرت انس ہی سے روایت ہے تقریباً، تو اس لیے اس کو بار بار بیان کیا گیا۔ باب نمبر 977 احیاء اللیل، رات میں جگنا یا رات میں عبادت کرنا۔ احیاء اللیل کا مطلب یہ ہے کہ رات کو جگانا، یعنی پوری رات جگتے ہوئے گزار دینا۔ اور جگتے ہوئے گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی کام میں لگ کر رات گزار دیں، باتوں میں لگ کر رات گزار دیں، اپنے کام میں لگ کر رات گزار دیں، اور اسی طرح مذاق مسخرہ پنا کرتے ہوئے رات گزار دیں، تو اس کو احیاء لیل یا قیام لیل نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ جب عبادات کی قبیل میں، یعنی عبادات کی فہرست میں اور عبادتوں کا جہاں پر ذکر ہوتا ہے، وہاں اگر آپ احیاء لیل یا قیام لیل کی بات جب آتی ہے تو وہاں پر راتوں میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، راتوں میں نماز پڑھنے کی بات ہوتی ہے۔ جیسے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، جیسے شب قدر ہے، شب برات ہے، تو اس کو جگنے کی رات کہا جاتا ہے، اور حالانکہ یہ جگنے کی رات نہیں ہے بلکہ جگ کر عبادت کرنے کی رات ہے، جگ کر نمازیں، قرآن کی تلاوت، ذکر، وظائف کرنے کی رات ہے، صرف جگنے کی رات نہیں ہے۔ تو جگ کر عبادت کرنا چاہیے، صرف جیسے آج کل ہمارا ماحول بنا ہوا ہے کہ گھروں کے باہر یا مسجدوں کے باہر بیٹھ کر، یا جہاں پر جیسے ہوٹل، دکان، شاپس وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر رات گزر جاتی ہے، اور بعض لوگ تو صبح کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز بھی ادا نہیں کرتے جو کہ فرض ہے، رات بھر جگتے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر فجر کی نماز پڑھتے بھی ہیں تو ان کی ساری رات بیکاری میں گزر گئی، یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ ان کا دنیا کا فائدہ ہوا کہ وہ سوتے تو کم سے کم دن میں کچھ کام کر لیتے، یا نہ دینی فائدہ ہوا، یعنی آخرت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ ان کے جگنے کی وجہ سے شاید ان کو کچھ ثواب ملا ہو، ایسا بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے نماز پڑھی تو ان کو ثواب مل جاتا، قرآن کی تلاوت کی تو قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا، ایسا بھی نہیں ہوا، تو ان کا نہ دنیا کا فائدہ ہے صرف جگنے سے، اور نہ ہی آخرت کا فائدہ ہے، بلکہ دونوں کا نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ بہرحال ہم یہاں پر بتا یہ رہے تھے کہ احیاء لیل کا مطلب ہے رات میں جگ کر نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 1641 اخبرنا عمرو بن عثمان بن سعید بن کثیر قال حدثنا ابی وبقیہ قال حدثنا ابن ابی حمزہ قال حدثني الزہری قال اخبرني عبید اللہ بن عبد اللہ بن الحارث بن نوفل عن عبد اللہ عن خباب بن الارت وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أنه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حتى كان مع الفجر فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته جاء خباب فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إنها صلاة رغبة ورهبة سألت ربي عز وجل فيها 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1 سألت ربي عز وجل ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا فأعطانيها وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها وسألت ربي ألا يلبسنا شيعا فمنعنيها۔ اس حدیث میں ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ احیاء لیل یعنی رات میں جگ کر نماز پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے وہ بات یہاں پر ایک ذکر کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر وہ 3 باتیں بتائی گئی ہیں جو عام طور پر آپ نے بیانات میں بھی سنا ہوگا یا لوگ بیان بھی کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے 3 دعائیں مانگی تھیں، تو اس میں سے 2 قبول ہوئی اور 1 قبول نہیں ہوئی، تو وہ باتوں کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات میں نماز پڑھنے کا کیا معمول تھا۔ حضرت خباب بن ارت سے روایت ہے، حضرت خباب بن ارت سے روایت ہے، وہ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، یعنی بدری صحابی ہے۔ انہوں نے رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اصل میں یہاں پر راقبہ کا لفظ ہے، یعنی گھات میں لگ جانا، رقیب کہتے ہیں گھات میں لگنے والا، یعنی تاک کر دیکھنا،
جیسے ایک دشمن اپنے دشمن کو دیکھتا ہے، اس کی طاق میں رہتا ہے کہ کب وہ سامنے سے گزرے اور اس پر وہ حملہ کر دے، طاق میں رہنا جس کو کہتے ہیں۔ تو راقبہ کا بھی مطلب یہ ہے کہ حضرت خباب بن ارت بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طاق رہے تھے، آپ کی گھات میں لگے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نماز پڑھتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے آپ کی عبادت کا کیا معمول ہے، آپ عبادت کس طریقے سے کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے یہ دیکھ رہے تھے چھپ چھپ کر۔ تو جب فجر قریب ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مطلب یہ ہے کہ رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، اور جب فجر کا وقت قریب آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ خباب گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قربان ہو آپ پر میرے ماں باپ، آپ نے اس رات کو ایسی نماز پڑھی ویسی کبھی میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ نماز محبت اور ڈر کی ہے، یعنی میں نے جو نماز پڑھی ہے، آج جو تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس نماز کے اندر محبت بھی ہے اور ڈر بھی ہے۔ محبت مجھے اللہ سے ہے اور ڈر مجھے میری امت کا ہے۔ تو یہ جو نماز تھی محبت اور ڈر کے درمیان کی تھی، اس لیے اتنی لمبی ہوئی۔ بہرحال دیکھیں تو یہ جو نماز ہے یہ محبت اور ڈر کی ہے۔ میں نے اس میں یعنی اس نماز میں اپنے پروردگار سے 3 باتیں مانگی ہیں، یعنی 3 دعائیں کی ہیں۔ 2 تو عنایت ہو گئی، یعنی 2 قبول ہو گئی اور 1 نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ اپنے نظام کو اسی انداز سے چلانا چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی، آپ کی بات نہیں مانی گئی، یہ نہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت اب دنیا کا ایک نظام بنایا ہے، تو اس نظام سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو چلا رہا ہے، لیکن اس نظام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تو اس نظام میں تھوڑا سا فرق آ رہا تھا، تو اس لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو مانی لیکن اس پر تعمیل نہیں ہوگی، یعنی وہ حکم پورا نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھیں اپنے پروردگار سے 3 باتیں مانگی، 2 تو عنایت ہوئی اور 1 نہیں ملی۔ میں نے اپنے پروردگار سے یہ مانگا، یعنی کیا کیا مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ دیکھیں ہم کو ہلاک نہ کرے ان عذابوں سے جن سے پچھلی امتوں کو ہلاک کیا، یعنی جس طرح پچھلی امتوں کو ہلاک کیا گیا عذابوں میں، یعنی عذاب ڈال ڈال کر، جیسے قوم لوط کو برباد کر دیا گیا، قوم عاد اور سمود کو ان کی پوری کی ساری بستیاں الٹ دی گئی، جیسے کہ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن میں کہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، یعنی کئی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور کئی آبادیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور بعض جگہ اللہ نے فرمایا دمرناہم تدمیرا، ہم نے ان کو خوب تباہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، ان کا نام و نشان تک اب نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عذاب سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی، اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ اے اللہ ایسے عذابوں سے بچا، تو اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی۔ دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ رب العزت نے قبول کر لی، جبکہ پچھلی جتنی امتیں تھیں ساری امتوں کو، حالانکہ وہ بھی نبیوں کی قومیں تھیں، وہ بھی نبیوں کی امتیں تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آج ہم بچے ہوئے ہیں، آپ کی دعا قبول ہونے کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے، اگر آتا بھی ہے تو وہ یعنی مکمل طور پر پوری امت پر عذاب نہیں آتا، جیسے اس سے پہلے پوری قومیں ہی ہلاک ہو گئیں، تو اس طرح نہیں آتا۔ تو ہم کو ہلاک نہ کرے ان عذابوں سے جن سے پچھلی امتوں کو ہلاک کیا، تو بات قبول ہو گئی۔ پھر میں نے مانگا کہ ہم پر غیر دشمن مسلط نہ ہو، تو قبول ہوا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ جیسے یہ یہود ہیں، یہ نصارہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسری قومیں ہیں، تو یہ دشمن ہم پر مسلط نہ کر، اس طرح کے دشمنوں کو ہم پر مسلط نہ کر، اور دوسروں کا ہمیں غلام نہ بنا، مطلب یہ ہے کہ دوسروں کا ہمیں غلام نہ بنا۔ تو یہ بات بھی قبول ہو گئی۔ یعنی آج کل مسلمان پریشان تو ہے، وہ لوگ ہم پر یعنی طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کی مصیبتیں ڈال رہے ہیں، لیکن وہ براہ راست یعنی ڈائریکٹ
پورے مسلمانوں پر حملہ نہیں کر سکتے۔ جہاں جہاں ان کو موقع ملتا ہے تو وہاں وہاں وہ، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ملک شام میں اور اسی طرح برما میں اور فلسطین میں، یعنی مسلمانوں کو تو پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو مکمل طور پر وہ لوگ برباد نہیں کر سکتے، اور وہ جو برباد کر رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو یعنی خرید کر، جیسے یہودی ہیں تو مثال کے طور پر وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو خرید کر، دوسرے مذہب کے لوگوں کو، یا پھر خود مسلمانوں کو خرید کر، جو نام نہاد مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، اور شریعت کا، دین کا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ان کے دل میں پاس و لحاظ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو خرید کر وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مارنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ جو مسلمانوں کے علاوہ جو بھی مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، وہ ایک بارگی یعنی اچانک پورے کا پورا حملہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، قبول ہو گئی۔ پھر اب تیسری بات آپ نے فرمائی کہ پھر میں نے مانگا کہ ہم میں پھوٹ نہ ہو، یعنی مسلمانوں میں اختلاف، انتشار، پھوٹ یہ نہ آئے، یعنی مسلمان متحد رہیں، ہمیشہ قیامت تک مسلمان آپس میں مل کر رہیں، ایک بن کر رہیں، متحد رہیں، اتحاد ان کے اندر ہو، پوری یونٹی مسلمانوں میں آ جائے، یعنی مسلمان پورے یونائٹڈ رہیں، متحد رہیں، اتفاق کے ساتھ رہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد صحابہ کا دور جب ختم ہوا تو اس کے بعد سے پھر ہوا یہ کہ مسلمانوں کے اندر انتشار پھیل گیا، اختلاف پھیل گیا، مسلمانوں میں پھوٹ آ گئی، اور مسلمانوں نے اپنے اپنے مختلف فرقے بنا لیے، مسلمانوں نے مختلف اپنے خیر مسلک تو ایک الگ چیز ہے، لیکن فرقے بنا لیے مسلمانوں نے، جیسے قادیانی ایک ہے، تو یہ ایسا فرقہ بنایا کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے فرقے ہیں کہ کچھ فرقوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کچھ نے مہدی کا دعویٰ کر دیا، تو بہرحال یہ تو اسلام سے خارج ہے، لیکن خود مسلمانوں کے اندر بھی ایسے فرقے ہیں، یعنی فرقے کی بات تو یہاں پر نہیں ہے، لیکن جو اختلاف ہے، یعنی جیسے مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، مسلمانوں میں پھوٹ پڑی ہوئی، اختلاف پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اگر سب مل کر رہیں گے تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا، اور جس طرح چلنا چاہیے اس طرح نہیں چلے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اندر پھوٹ رکھی ہے، ڈالا نہیں، تھی یہ چیز تھی تو اس کو ویسے ہی رکھ دیا اللہ رب العزت نے۔ تو اس لیے آج مسلمان مختلف طریقے سے بٹا ہوا ہے، تو آج مسلمان کا جانی دشمن بنا ہوا ہے، مسلمان کو مارنے پر تلا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دعا قبول نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور دعا قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول نہ کر کے مسلمانوں کے اندر اختلاف ڈال دیا۔ اختلاف اللہ رب العزت نے ڈالا نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف پہلے سے تھا لیکن ظاہر نہیں ہوا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، جیسے کہ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی یا خیر امتی قرنی، دو بھی الفاظ ہیں، یعنی سب سے بہترین زمانہ جو ہے میری امت میں وہ میرا زمانہ ہے، تو اس میں تو اختلاف تو ہونا ہی نہیں تھا۔ تو اس کے بعد دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اختلاف بڑھتا گیا، مسلمانوں میں اختلاف ہوا، انتشار ہوا، مسلمان بڑھ گئے۔ تو بہرحال یہ تیسری دعا تھی جو آپ کی قبول نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا وَسَأَلْتُ رَبِّ أَلَّا يَلْبِسَنَا شِيَعًا فَمَنِعَنِهَا، یعنی میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں فرقوں میں نہ بانٹ دے، تو فَمَنَعَنِيهَا، تو اللہ نے مجھے اس بات سے روک دیا، یعنی مسلمانوں میں انتشار تو ہوگا ہی۔ الاختلاف علی عائشہ فی احیاء اللیل، روایتوں کا اختلاف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مختلف روایتیں ہیں، مختلف حدیثیں ہیں اور مختلف باتیں ہیں آپ کی راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے متعلق۔ دیکھیں حدیث نمبر 1642،
اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أبي يعفور عن مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان إذا دخلت العشر أحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل وأيقظ أهله وشد الميزر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب رمضان کا آخر دہا آتا، یعنی آخر کے 10 دن رمضان کے جب آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو جگاتے اور تہبند مضبوط باندھ لیتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر تیار ہو جاتے نماز پڑھنے کے لیے اور راتوں کو جگ کر عبادت کرنے کے لیے۔ حدیث نمبر 1643 اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق قال اتيت الاسود بن يزيد وكان لي اخا وصديقا فقلت يا ابا عمرو حدثني ما حدثتك به ام المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام اول الليل ويحيي اخره۔ حضرت ابو اسحاق سے روایت ہے، میں اسود بن یزید کے پاس آیا اور وہ میرے بھائی اور دوست تھے۔ میں نے کہا اے ابو عمرو بیان کرو مجھ سے جو بیان کیا تم سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سلسلے میں۔ انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات کو سوتے تھے، یعنی رات کے پہلے حصے میں سوتے تھے، اور وَيُحْيِي آخِرَهُ، اور آخر رات میں یعنی رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے فجر سے پہلے کا، اس حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے یا عبادت کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1644 اخبرنا ہارون بن اسحاق قال حدثنا عبدہ ابن سلیمان عن سعید عن قتادہ عن زرارہ ابن ابی اوفا عن سعید ابن ہشام عن عائشہ قالت لا اعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا قط غیر رمضان۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نہیں جانتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں سارا قرآن پڑھا ہو یا پھر رات بھر عبادت کی ہو صبح تک، یا ایک مہینے پورے روزے رکھے ہو مگر رمضان۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نہ جگتے تھے اور نہ ساری رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، یعنی پورا قرآن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آخر میں یعنی ایک مہینے پورے روزے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر میں کبھی نہیں رکھتے تھے، صرف رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے، اور رمضان ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کے ایک ساتھ روزے رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 1645 اخبرنا شعیب بن یوسف عن یحییٰ عن ہشام قال اخبرنی عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة فقال من هذه قالت فلانة لا تنام فذكرت من صلاتها فقال ما علیکم بما تطیقون فوالله لا یمل اللہ عز وجل حتى تملوا وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا یہ فلاں عورت ہے، پھر بیان کیا کہ یہ سوتی نہیں ہے، یعنی مطلب رات میں سوتی نہیں ہے اور نماز پڑھتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا بات ہے، تم کو چاہیے اتنا عمل کرو جتنی طاقت ہو، قسم خدا کی اللہ جل جلالہ نہیں تھکے گا، لا یمل اللہ، یعنی اللہ رب العزت نہیں تھکے گا ثواب دینے سے، تم ہی تھک جاؤ گے، حتیٰ تملو، یہاں تک کہ تم تھک جاؤ گے، یعنی ثواب دیتے دیتے اللہ تو نہیں تھکتا لیکن تم تھک جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ تم یہ مت سوچو کہ کہیں اللہ ہم اگر عبادت کریں تو اللہ ثواب نہیں دے گا، رات میں پڑھیں گے تو ثواب دے گا، دن میں پڑھیں گے تو ثواب نہیں دے گا، نہیں، اللہ تو ثواب دے گا اور ضرور دے گا۔ تو
تم ہی تھک جاؤ گے عمل کرنے سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام پسند تھا جس کو آدمی ہمیشہ کرے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی بات آئی کہ احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل یا ادومھا وان قل، یعنی اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل، سب سے بہترین عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ ہو، جس پر استقلال ہو، اگرچہ کہ وہ کم ہو، یعنی تھوڑا سا 2 ہی رکعت آپ پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں۔ اس سے پہلے بھی نشست میں ہم نے باضابطہ اس کی مکمل تفصیل تشریح کی ہے کہ سب سے چھوٹا عمل بھی اگر ہے 2 رکعت آپ پڑھتے ہیں زندگی میں ہمیشہ اور اس کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ 10 15 20 30 رکعت آپ پڑھ لیتے ہیں اور 2 4 دن پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تھک کر، تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ آپ کے وہ 2 رکعت پسند ہے جو آپ ہمیشہ کرتے ہیں۔ تو اسی کے مفہوم کی حدیث یہ ہے کہ آخر میں وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین طریقہ یا سب سے بہترین عمل وہ ہے ما داوم علیہ صاحبہ، کہ جس کا کرنے والا یعنی اس عمل کا کرنے والا اس پر ہمیشگی اختیار کرے، یعنی پابندی کرے اس پر۔ حدیث نمبر 1646 اخبرنا عمران بن موسى عن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين فقال ما هذا الحبل؟ فقالوا لزينب تصلي فإذا فطرت تعلقت به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں ایک رسی دیکھی، رسی لگی ہوئی تھی جو 2 ستونوں میں بندھی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کیسی ہے، یعنی مطلب یہ کیوں ہے، یہ رسی کیوں لگائی گئی ہے؟ لوگوں نے کہا زینب نے یہ کیا ہے، زینب کے لیے مطلب یعنی حضرت زینب نے یہ کام کیا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتی ہیں اور تھک جاتی ہیں تو اس رسی سے لٹک جاتی ہیں، یعنی اس رسی سے مطلب یہ ہے کہ شاید وہ ایسی اس طریقے سے لگائی گئی ہو کہ جیسے مثال کے طور پر 2 پلر ہوں اور 2 پلروں کو رسی لگائی گئی اور وہ رسی جو ہے ان کے گردن کے پاس یعنی گلے کے پاس اس طرح ہو، اور یا پھر ایسے ہو کہ وہ ہاتھ کے نیچے سے جاتی ہو، اس طرح پلر لگے ہوں اور وہ ہاتھ کے نیچے سے جاتی ہو۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رسی اس لیے لگائی تھی کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتی رات میں، جب تک سست نہیں ہو جاتی اور ان کو سستی نہیں آتی تو اس وقت تک تو نماز اچھی طریقے سے ہوتی ہے، اور حضرت زینب نے اس لیے لگایا تھا کہ جب ان کو نیند آ جائے، چونکہ آدمی نیند میں جھومتا ہے اور نیند میں اس کو یعنی اس کا جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے تو گرنے کے قریب ہو جاتا ہے، وہ ہلتا ہے، تو اس لیے حضرت زینب نے رسی لگائی تھی کہ اگر میں گرنے کے قریب آ جاؤں تو اس رسی سے لٹک جاؤں، یعنی مجھے محسوس ہو جائے کہ میں نیند میں ہوں، تو حضرت زینب اس رسی سے لٹک جایا کرتی تھی۔ وہ یہ یعنی آپ حضرت زینب نے اپنی خودی سے وہ رسی لگائی تھی تاکہ نماز میں خلل نہ واقع ہو اور نیند میں بھی نماز پڑھیں، تو اس لیے لگائی تھی حضرت زینب نے، لیکن بیٹھتی نہیں تھی اور آرام نہیں کرتی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے وہ رسی لگائی تھی۔ اگر وہ بیٹھنے کا ہوتا آپ کو یا آرام کرنا ہوتا تو پھر وہ رسی نہیں لگاتی، بیٹھ جایا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھول ڈالو اس کو، جب تک دل لگے نماز پڑھو، یعنی جب تک تمہارے اندر چستی ہے اور تم چست ہو، سستی نہیں ہے تمہارے اندر، تو اس وقت تک تمہیں نماز پڑھو، اور جب تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ، یعنی بیٹھ جاؤ، فلیقعد، بیٹھ جانا چاہیے، اور بیٹھ کر تھوڑا سا آرام کر لیں، پھر اس کے بعد اٹھ کر نماز پڑھ لیں، تو ایسا کرنا چاہیے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے تاکہ تمہاری ادھر نیند بھی خراب نہ ہو اور تمہاری نماز بھی خراب نہ ہو، یہ زبردستی کی نماز ہو گئی۔ لیکن شوق تو خیر داد دینے کے قابل ہے اور شوق بہت اچھا ہے کہ اس طرح کریں، لیکن کرنا نہیں چاہیے۔ شوق ہے تو اللہ تعالیٰ اس شوق پر بھی ثواب دیں گے، لیکن اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے رات میں نماز پڑھنے کا تو دن میں تھوڑا سا آرام کر لینا چاہیے۔ حدیث نمبر 1647
اخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن منصور واللفظ له عن سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة ابن شعبة يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. یہ بھی حدیث بہت زیادہ ذکر کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے لوگوں کے درمیان. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج گئے. آپ کے جو قدم تھے یعنی کھڑے ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر جو ہے آپ کے قدم مبارک وہ پھول جاتے تھے، سوج جاتے تھے، موٹے ہو جاتے تھے. تو کسی نے کہا آپ کے تو اگلے اور پچھلے گناہ اللہ نے بخش دیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی نعوذ باللہ آپ کی کوئی غلطی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے تو گناہ بخش دیے گئے ہیں، اب پھر آپ کس لیے اتنی عبادت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی جب اللہ نے میرے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میں معصوم ہوں، یہ بات تو ہے، لیکن اللہ نے جو اتنی بڑی نعمت مجھے دی کہ میرے گناہ معاف کر دیے، ویسے تو سارے انبیاء معصوم ہیں، لیکن اتنی بڑی جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے تو کیا میں اس نعمت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور اس نعمت پر اللہ کی شکر گزاری نہ کروں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بندے کو کبھی اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے یا اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ مجھ سے گناہ نہیں ہو رہے ہیں، مجھ سے گناہ نہیں ہو رہے ہیں، لہٰذا اگر میں نفل چھوڑ بھی دوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، سنت بھی چھوڑ دوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرض تو ادا کر ہی رہا ہوں، نہ چوری کر رہا ہوں، نہ غیبت کر رہا ہوں، نہ ڈاکہ ڈال رہا ہوں، نہ زنا کر رہا ہوں، نہ جھوٹ بول رہا ہوں، نہ کسی کی چغل خوری کر رہا ہوں، یعنی کوئی بھی گناہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، اور میں نماز بھی فرض نماز اگر ادا کر لوں تو کافی ہے، سنت نفل تو گناہوں سے بچنے کے لیے ہوتے ہیں، یا زائد اگر ہمارے گناہ ہو رہے ہیں تو زائد نیکیاں کمانے کے لیے ہیں. تو اس طرح آدمی کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. اگر اس سے دن بھر میں ایک بھی گناہ نہیں ہوتا ہے تب بھی اس کو نوافل ادا کرنا چاہیے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود اتنی لمبی نمازیں پڑھتے تھے یا اتنی زیادہ نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے نماز پڑھنے کا. حدیث نمبر 1648 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا صالح بن مهران وكان ثقة قال حدثنا النعمان بن عبد السلام عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تزلع يعني تشقق قدماه. اس حدیث کے اندر تو ایک اور بھی زیادہ بڑی بات بتلائی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پھٹ جاتے تھے، تشققہ پھٹ جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر، اتنی نماز پڑھتے تھے. باب نمبر 979 کیف یفعل اذا افتتح الصلاة قائما وذکر اختلاف الناقلین عن عائشة فی ذلک. جب کھڑے ہو کر نماز شروع کریں تو کس طرح کریں، اور راویوں کے بیان کا اختلاف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے میں، یعنی رات میں جگ کر نماز پڑھنے کے سلسلے میں حضرت عائشہ سے جو روایت ہے اور اس روایت میں جو راویوں کا الگ الگ بیان ہے اس کو بھی یہاں پر احادیث یعنی وہ مکمل حدیثیں یہاں پر بیان کی جائیں گی. حدیث نمبر 1649 اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے تھے، یعنی رات میں لمبا قیام کرتے تھے، آپ بہت دیر تک نماز پڑھتے تھے. جب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے، اور جب بیٹھ کر نماز پڑھتے تو رکوع بھی بیٹھے بیٹھے کر لیتے تھے.
حدیث نمبر 1650 اخبرنا عبدة بن عبد الرحیم قال انبأنا وکیع قال حدثني يزيد بن ابراہیم عن ابن سیرین عن عبد الله بن شقیق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما وقاعدا فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ جب کھڑے ہو کر نماز شروع کرتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے، اور جب بیٹھ کر نماز شروع کرتے تو رکوع بھی بیٹھ کر ہی کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1651 اخبرنا محمد بن سلمہ قال حدثنا ابن القاسم عن مالک قال حدثني عبد الله بن يزيد وابو النضر عن ابي سلمہ عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تو بیٹھے بیٹھے قرات کیا کرتے تھے۔ جب ان کی قرات میں 30 یا 40 آیتیں رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے اور ان کو پڑھ کر رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے، اور دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا کرتے، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور جب 30-40 آیتیں باقی رہتی تو کھڑے ہو کر رکوع کرتے، کھڑے ہو کر بقیہ آیتیں پڑھ لیتے، رکوع کرتے، پھر سجدہ کر لیتے۔ حدیث نمبر 1652 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا عیسیٰ ابن یونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى جالسا حتى دخل في السن فكان يصلي وهو جالس يقرأ فإذا غبر من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأ بها ثم ركع۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ کا سن زیادہ ہو گیا، یعنی آپ کی کمزوری بڑھ گئی اور آپ کی عمر بڑھ گئی، اس وقت آپ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ یہ کون سی نماز تھی؟ یہ نفل نماز تھی، فرض نماز نہیں تھی۔ تو آپ بیٹھے بیٹھے قرات کیا کرتے، جب 30 یا 40 آیتیں رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کو پڑھتے، پھر رکوع کرتے۔ حدیث نمبر 1653 اخبرنا زیاد بن ایوب قال حدثنا ابن علیہ قال حدثنا الولید بن ابی ہشام عن ابی بکر بن محمد عن عمرہ عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیٹھ کر قرات کیا کرتے، پھر جب رکوع کرنے لگتے تو کھڑے ہو جاتے جتنی دیر کہ ایک انسان 40 آیتیں پڑھ سکے۔ حدیث نمبر 1654 اخبرنا عمرو بن علی عن عبد الاعلی قال حدثنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام بن عامر قال قدمت المدينة عن سعد بن هشام بن عامر قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة قالت من أنت؟ قلت أنا سعد بن هشام ابن عامر قالت رحم الله أباك قلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قلت أجل قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل صلاة العشاء ثم يأوي إلى فراشه فينام فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد فيصلي 8 ركعات يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ويوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يزع جنبه فربما جاء بلال فآذنه بالصلاة قبل أن يغفي وربما يغفي وربما شلقت أغفى أولم يغفي حتى يؤذنه بالصلاة فكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسن واللحم فذكرت من لحمه ما شاء الله قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس العشاء ثم يأوي إلى فراشه فإذا كان جوف الليل قام إلى طهوره
وإلى حاجته فتوضأ ثم يدخل المسجد فيصلي 6 ركعات يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يزع جنبه وربما جاء بلال فآذنه بالصلاة قبل أن يغفي وربما أغفى وربما شككت أغفى أم لا حتى يدينه بالصلاة قالت فما زالت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت سعد بن ہشام بن عامر سے روایت ہے، میں مدینے میں آیا تو حضرت عائشہ کے پاس گیا، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا سعد بن ہشام بن عامر۔ انہوں نے کہا اللہ تمہارے باپ پر رحم کرے۔ میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتاؤ۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ رحم اللہ اباک، اللہ تمہارے باپ پر رحم کرے، یہ ایک معمول ہوتا تھا عرب میں۔ جیسے اب حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ تمہارے باپ پر رحم کرے، یعنی انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے دعا دے دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ اہل عرب کے درمیان یہ ایک معمول ہے کہ وہ جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو دعا دیتے ہیں۔ جب بھی کسی سے ملتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ ارشدک اللہ، اسعدک اللہ، حفظک اللہ، اس طرح کے الفاظ، رحمک اللہ، تو اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تمہیں نیک بنائے، اللہ تمہیں ہدایت دے، تو اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں اور اس طرح کی دعائیں دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے بھی اسی طرح دعا دے دی کہ اللہ تمہارے باپ پر رحم کرے۔ میں نے کہا، یعنی سعد بن ہشام کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتاؤ۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کرتے تھے، ایسا کرتے تھے؟ میں نے ہاں ہاں۔ پھر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کی نماز پڑھتے، پھر اپنے بچھونے پر آتے یعنی بستر پر آتے اور سو جاتے، جب آدھی رات ہو جاتی تو اٹھتے ضرورت کے لیے اور طہارت کے لیے، پھر وضو کرتے اور مسجد میں آتے اور 8 رکعتیں پڑھتے۔ 8 رکعتیں یہ وہی تہجد کی ہے۔ میرے خیال میں آپ ان رکعتوں میں قرات اور رکوع اور سجدے کو برابر کرتے تھے، یعنی جتنی قرات ہوتی تھی اتنا لمبا رکوع، اور جتنا لمبا رکوع ہوا اتنا لمبا سجدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوی بینہن، سب میں برابری کرتے تھے، یعنی سب میں برابر وقت لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتی ہیں حضرت عائشہ۔ آپ ان رکعتوں میں قرات، رکوع اور سجدے کو برابر کرتے، پھر 1 رکعت وتر کی پڑھتے، پھر 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے، پھر کروٹ پر لیٹ جاتے۔ اس کے بعد بلال آپ کو جگاتے، کبھی سو جانے سے پہلے، کبھی سونے کے بعد۔ کبھی مجھ کو شک ہو جاتا کہ آپ سوئے یا نہیں سوئے، یہاں تک کہ بلال ان کو جگا دیتے نماز کے لیے۔ پھر یہی رہی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں تک کہ آپ کا سن زیادہ ہو گیا، یعنی آپ کی عمر بڑھ گئی اور گوشت چڑھ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی عمر بڑھنے کی وجہ سے تھوڑا سا جسم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ گیا تھا، جیسے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی حدیثیں آئی، اور تھوڑی سی کمزوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی نماز پڑھتے تھے اس سے پہلے تک۔ پھر بیان کیا آپ کے گوشت کا حال جو اللہ نے چاہا، یعنی جو بھی طریقے سے حضرت عائشہ نے بتایا ہوگا کہ اتنا بڑھ گیا تھا، ایسا بڑھ گیا تھا گوشت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا موٹاپا بڑھ گیا تھا پیروں کا، چونکہ جیسے اس سے پہلے بتایا گیا کہ تورمت قدمہ، وہ آپ کے پیر سوج جاتے، تو شاید اس طرح بھی ہوتا تھا۔ پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز لوگوں کے ساتھ پڑھتے، پھر بعد میں پھر بیان کیا حضرت عائشہ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے عشاء کی، پھر اپنے بچھونے پر آتے، جب آدھی رات گزر جاتی تو آپ طہارت اور ضرورت کو جاتے، پھر وضو کرتے اور مسجد میں آ کر 6 رکعتیں پڑھتے۔ پہلے 8 رکعتوں کی بات آئی، اب یہاں پر 6 رکعتوں کی بات آئی۔ میرے خیال میں ان کی قرات اور رکوع اور سجدے سب ایک دوسرے کے برابر ہوتے۔ پھر 1 رکعت وتر کی پڑھتے، پھر 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے، پھر کروٹ پر لیٹ جاتے، تو کبھی ان کو بلال نماز کے لیے بلاتے سو جانے سے پہلے، اور کبھی سو جانے کے بعد، اور کبھی مجھے شک ہوتا کہ آپ سو گئے یا نہیں، یہاں تک کہ بلال آپ کو جگا دیتے۔ پھر ہمیشہ یہی رہی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باب نمبر 980 صلاۃ القاعد فی النافلہ،
نفل نماز میں بیٹھنا یعنی نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا، یہ کہاں تک درست ہے، کیا معمول ہے، اس کا کیا کیفیت ہے، کیا حالت ہے؟ حدیث نمبر 1655 اخبرنا عمرو بن علی عن حدیث ابی عاصم قال حدثنا عمرو بن ابی زائدہ قال حدثني ابو اسحاق عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمتع من وجهه وهو صائم وما مات حتى كان أكثر صلاته قاعدا ثم ذكر كلمة معناها إلا المكتوبة وكان أحب العمل إليه ما دام عليه الإنسان وإن كان يسيرا خالفه يونس رواه عن أبي إسحاق عن الأسود عن أم سلمة۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ سے مزہ لیتے یعنی بوسہ دیتے تھے، اور آپ روزے سے ہوتے اور آپ کی وفات نہیں ہوئی یہاں تک کہ اکثر نماز آپ کی بیٹھ کر ہوتی سوائے فرض کے، اور سب سے زیادہ پسند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام ہوتا جو ہمیشہ ہوا کرے اگرچہ کہ چھوٹا ہو، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا۔ اور حدیث نمبر 1656 اخبرنا سلیمان بن السلم البلقي قال حدثنا النضر قال انبأنا يونس عن ابي اسحاق عن الاسود عن ام سلمة قالت ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان اكثر صلاته جالسا الا المكتوبة۔ ام سلمہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی یہاں تک کہ آپ کی اکثر نماز بیٹھ کر ہونے لگی مگر فرض الا المکتوبہ مگر فرض، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں جب آپ کی کمزوری وغیرہ بڑھ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے علاوہ جتنی نمازیں سب بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ خالفہ شعبہ و سفیان وقال عن ابی اسحاق عن ابی سلمہ عن ام سلمہ، انہیں یہاں پر اختلاف کیا ہے، روایت میں دوسری سند بیان کی ہے۔ حدیث نمبر 1657 اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبہ عن ابی اسحاق قال سمعت ابا سلمہ عن ام سلمة قالت ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى كان اکثر صلاته قاعدا الا الفریضہ وكان احب العمل الیہ ادومه وان قل۔ ام المؤمنین ام سلمہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی یہاں تک کہ آپ اکثر نماز بیٹھ کر پڑھنے لگے سوائے فرض کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ کام تھا جو ہمیشہ ہو اگرچہ کہ تھوڑا ہو۔ حدیث نمبر 1658 اخبرنا عبداللہ بن عبد الصمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي سلمة عن ام سلمة قالت والذي نفسي بيده ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا المكتوبة وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه وإن قل خالفه عثمان بن أبي سليمان فرواه عن أبي سلمة عائشة۔ ام المؤمنین ام سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال نہیں کیا یعنی آپ کی وفات نہیں ہوئی یہاں تک کہ اکثر نماز آپ کی بیٹھ کر ہونے لگی مگر فرض کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اور بہت پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام جو ہمیشہ ہو اگرچہ کہ تھوڑا ہو۔ حدیث نمبر 1659 اخبرنا الحسن بن محمد عن حجاج عن ابن جریج قال اخبرني عثمان بن ابی سلیمان ان ابا سلمة اخبره عائشة اخبرته ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يمت حتى كان يصلي كثيرا من صلاته وهو جالس۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال نہیں کیا یہاں تک کہ آپ اپنی اکثر نمازوں کو بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 1660 اخبرنا ابو الاشعث عن يزيد بن زريع قال انبأنا الجريري عن عبد الله بن الشقيق قال قلت لعائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد قالت الا بعد ما حطمه الناس حضرت او كما قال علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، تو یہ کہا گیا ہے کہ هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي وهو قاعد، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے؟ قالت نعم، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، لیکن کب؟ بعد ما حتمه الناس، جب لوگوں نے آپ کو بوڑھا کر دیا، یعنی جب لوگوں نے بوڑھا کر دیا یعنی لوگوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے
گشت کرتے تھے، پھرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کر لوگوں میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہو گئے، یعنی لوگوں کی فکر نے آپ کو بوڑھا کر دیا. یہ مطلب بعدما حتمہ الناس، جب لوگوں نے آپ کو بوڑھا کر دیا کا مطلب جب لوگوں کی فکر نے آپ کو بوڑھا کر دیا، یعنی کمزور کر دیا، تو جب آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے. حدیث نمبر 1661. اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن ابي وداع عن حفصة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في صبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي قاعدا يقرأ سورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. ام المؤمنین حضرت حفصہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نفل پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن وفات سے 1 سال پہلے آپ بیٹھ کر پڑھنے لگے. آپ ایک سورت کو پڑھتے تھے اتنا ٹہر کر کہ وہ بڑی سے بڑی ہو جاتی تھی. تو حتی تکون اطول من اطول، حتی تکون اطول من اطول منها، یعنی اس سورت سے بھی لمبی ہو جاتی تھی جو سورت اس سے لمبی ہے جو پڑھ رہے ہیں. تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے بڑھاپے کے علاوہ اور وفات سے 1 سال پہلے، جیسے اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وفات سے 1 سال پہلے تک بھی آپ صلی اللہ یعنی 1 سال پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی نماز بیٹھ کر نہیں پڑھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، جیسا کہ آپ نے کئی احادیث میں سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نماز پڑھتے تھے کھڑے ہو کر کہ آپ کے قدم پھول جاتے تھے اور آپ کے قدم پھٹ جاتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. لیکن وفات سے 1 سال پہلے تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور ہو گئے، آپ کے پیروں میں گوشت آ گیا اور آپ کا تھوڑا سا موٹاپا بڑھ گیا اور آپ کا جسم بڑھ گیا، آپ کمزور ہو گئے اور آپ کی عمر بڑھ گئی، تو ظاہر سی بات ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال مبارک ہوا ہے وہ 63 سال کی عمر میں ہوا. اس جو آخری حدیث میں جو بیان کیا گیا کہ 1 سال پہلے تک، صحابی عرض کر رہے ہیں کہ 1 سال پہلے تک میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 62 سال کی عمر تک کھڑے ہو کر ہی نفل نماز بھی پڑھا کرتے تھے. تو ہمیں اس سے معلوم یہ کرنا ہے اور یہ باتیں ہمیں لینا ہے کہ آج کل جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر، جبکہ وہ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھتے ہیں اور پڑھ سکتے بھی ہیں. جیسے بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں اور سنت نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں. کیا ضرورت ہے بیٹھ کر پڑھنے کی؟ جبکہ اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو آپ کو ڈبل ملے گا ثواب، دگنا ثواب ملے گا. اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سنت اور نفل کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ فرض کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. چیز آئے کہ آپ بیٹھ کر پڑھیں، آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. فرض نماز تو بیٹھ کر ہوتی ہی نہیں جبکہ آپ کھڑے ہو کر پڑھنے کی آپ کے پاس طاقت ہے. سنت اور نفل میں آپ پھر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کو آدھا ثواب ملے گا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے تک، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی رات کا تقریباً کم سے کم آدھا حصہ تو نمازوں میں گزار دیتے اور دن بھر چل کر پھر کر لوگوں میں جا کر ایک شہر سے دوسرے شہر کو جا کر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے اور اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے تھے. اتنی محنت کرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے 62 سال تک، یعنی وفات سے 1 سال پہلے تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز سنت بھی نہیں، نفل نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں. اور آج ہمارا کیا ماحول ہو گیا ہے، کیا حال بن چکا ہے کہ 50 سال کے اگر ہو گئے تو کرسیاں آ جا رہی ہیں اور کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، جبکہ یہی لوگ جو کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں اپنے جو دوسرے گھریلو کام ہوتے ہیں یا اپنے ذاتی کام ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اور جھکنا ان کو پڑے تو جھکتے بھی ہیں. مثال کے طور پر اگر راستے میں وہ جا رہے ہیں
اور کوئی چیز ان کے ہاتھ سے گر گئی تو جھک کر لیتے بھی ہیں، اتنی بھی طاقت ان کے پاس ہے، اور چلتے بھی ہیں، کھڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں آدمی اگر کرسی پر بیٹھ کر یا نیچے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو سمجھو کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی ایسا بندہ ہے یعنی اتنی کمزوری ہے کہ وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، جھک بھی سکتا ہے، رکوع بھی کر سکتا ہے، لیکن سجدہ اس سے نہیں ہو سکتا، تو کیا کیا جائے؟ پیچھے کرسی رکھی جائے، قیام کرے، یعنی کھڑے ہو کر ساری قرات جیسے امام صاحب پڑھتے ہیں جو بھی، تو سارا قیام کھڑے ہو کر ادا کرے، اور اس کے بعد رکوع بھی کرے، اور جب سجدے کی باری آ جائے تو کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کیا جائے، یعنی سجدے کا جو اشارہ ہے وہ کیا جائے۔ لیکن قیام کی بھی طاقت ہے، رکوع کرنے کی بھی طاقت ہے، صرف سجدے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے آپ پوری نماز ہی کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، یہ غلط ہے اور سراسر غلط ہے۔ بلکہ غلط سے آگے بڑھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، چاہے کوئی بھی ہو، نوجوان ہو اور چاہے معمر حضرات ہوں، یعنی عمر رسیدہ لوگ ہوں اور ضعیف لوگ ہوں، لیکن جس رکن کی طاقت ہے، جس عمل کے ادا کرنے کی طاقت ہے، اس رکن کو ادا کرنا ہوگا، اس عمل کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہوگا جس طریقے سے ادا کرنے کے لیے آپ کو کہا گیا ہے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ جیسے آپ قیام ہی نہیں کر سکتے، یعنی کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، یہ تو غلط ہے۔ آپ کھڑے ہو کر چل کر آپ مسجد کو آ رہے ہیں، پھر کھڑے ہو کر آپ چل کر آپ مسجد کو آ رہے ہیں، اور مسجد میں آنے کے بعد جب نماز کی بات آتی ہے تو آپ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ یعنی اگر آپ کرسی پر بیٹھتے ہیں تو لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، نہ امام صاحب کا کوئی نقصان ہے، یہ خود آپ کا نقصان ہے کہ آپ اپنی نماز خراب کر رہے ہیں، اور آپ اپنی نماز کا جو ثواب آپ کو ملنا چاہیے وہ ثواب آپ کو نہیں مل رہا ہے۔ آپ خود یعنی میں ان حضرات سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں، اور ان سے التماس کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں کہ وہ نماز بیٹھ کر مسجد میں آتے ہیں تو کرسی تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، کرسی ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور جہاں پر کرسی وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ وہ نماز کو مسجد میں چل کر آ رہے ہیں۔ آپ غور کریں، نماز کو چل کر آ رہے ہیں، پیدل آ رہے ہیں، تو پھر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بجائے کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ہاں اگر پیدل آپ چل کر مسجد کو آ رہے ہیں اور زیادہ دیر تک آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، زیادہ دیر تک آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو جتنی دیر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر کھڑے ہو جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کو یعنی کمزوری محسوس ہو، یا آپ یعنی اتنا زیادہ آپ کو پیروں میں درد ہو کہ آپ کو جیسے گرنے کا اندیشہ ہو جائے، گرنے کا یعنی آپ کو ڈر ہو، تو پھر اس وقت آپ کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ یعنی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی تکلیف کے آپ اپنے قیام کو نہ چھوڑیں، آپ نماز میں کھڑا ہونا نہ چھوڑیں، بلکہ نماز میں کھڑے رہیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو ایک طریقہ بتلایا بھی کہ اگر آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ سجدے کے اندر بہت سارے اعضاء کو جھکانا پڑتا ہے، بہت سارے اعضاء مڑ جاتے ہیں، فولڈ ہو جاتے ہیں، اور اگر کمزوری کی وجہ سے آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ پورے اعضاء، جیسے ہاتھ بھی مڑ جاتے ہیں اور یہ کمر بھی مڑ جاتی ہے، اور اسی طرح پیر بھی بالکل سکڑ جاتے ہیں، یعنی سجدے میں تو آدمی مکمل طور پر ایک جگہ ہو جاتا ہے، تو یہ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں کمزوری کی وجہ سے، تو ہم نے آپ کو کہا کہ آپ کھڑے ہوں، قیام کریں، رکوع کریں، کیونکہ رکوع میں اتنے اعضاء نہیں جھکتے، صرف آپ کو اپنی پیٹھ، اپنی کمر جھکانا ہوتا ہے، تو آپ اس طرح کریں۔ پھر اس کے بعد جب سجدے کی باری آتی ہے تو آپ رکوع سے اٹھیں، قوما کریں، اور جب سارے لوگ سجدے میں جائیں، یا آپ خود اکیلے اگر انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، منفرد ہیں آپ، تو پھر آپ کیا کریں، کرسی پر بیٹھیں، کرسی پر بیٹھ کر اس طرح اپنے رانوں پر ہاتھ رکھ کے سجدے کا اشارہ کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ آپ کا سجدہ نہیں ہو رہا ہے، آپ نے قیام کو بھی ترک کر دیا، قیام کو بھی چھوڑ دیا، رکوع کو بھی چھوڑ دیا، تو آپ یقین مانیں، ہم اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی۔ اگر یعنی بہانے نہیں بنانا چاہیے کہ ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے، ڈاکٹر نے ایسا کہا ہے۔ حدیث کے اندر ایک بات آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا، ایک صحابی نے پوچھا
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تیرے دل کے اندر کھٹکے، یعنی مثال کے طور پر آپ نے کوئی کام کیا اور اب آپ کا دل، آپ فتوے کی طرف مت جائیں، آپ فتوے کی طرف مت جائیں کہ فتویٰ تو یہ ہے کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں ویسا بھی کر سکتے ہیں، آپ فتوے کو چھوڑیے، پہلے آپ کا اپنا دل مفتی ہے، آپ کا اپنا دل مفتی ہے۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں، اپنے نفس سے پوچھیں کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں تھوڑی سی بھی اگر کھٹک آ جائے، یعنی ارے میں یہ غلط کر رہا ہوں، اور وہ کام کرتے ہوئے آپ کو تھوڑی سی شرمندگی بھی اگر محسوس ہو رہی تو سمجھ جائیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام غلط ہے، یعنی آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو تھوڑا سا بھی کھٹکا اگر آپ کے دل میں آ رہا ہے تو وہ کام غلط ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی اس طرح تعریف کی کہ جو تیرے دل میں کھٹکے وہی گناہ ہے۔ اب جا کر فتویٰ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، فتوے کی پوری سرٹیفکیٹ لا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو میری یہ حالت ہے، اس پر مجھے یہ فتویٰ ملا ہے۔ اس فتوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شریعت وہ نہیں دیکھتی ہے، وہ تو ظاہری طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آپ اپنی مجبوریاں بیان کر کے فتویٰ لا لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فتویٰ تو کسی کو بھی مل جاتا ہے۔ لیکن آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو اس پر اگر آپ کا دل یہ گواہی دے کہ یعنی تھوڑا سا بھی اگر آپ کو کھٹکا محسوس ہو کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی چل کر پھر کر اور یعنی دور دراز کا بھی آپ نے سفر کیا، اور دھوپ میں بھی آپ پھرے، سردیوں میں بھی آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑا، ساری عمر آپ نے چل پھر کر گزارنے کے بعد بھی 62 سال کی عمر تک، یعنی 62 ایئرز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں۔ تو اب خود آپ سوچیں اور یہ فیصلہ کریں کہ کیا ہمارا، جبکہ ہم یعنی اب سواریاں تو بہت ہو چکی ہیں، دور دراز کا اگر سفر بھی ہو یا کہیں قریب میں بھی اگر جانا ہو، ہمیں ایک آدھا کلومیٹر یا تھوڑی دور تک بھی اگر جانا ہو تو ہم گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اتنی ساری سہولیات آنے کے بعد بھی اگر ہم فرض نماز کو بھی بیٹھ کر ادا کر رہے ہیں تو کیا ہم یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ دوسروں سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود فیصلہ ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 1 سال پہلے تک بھی نفل نماز کو بیٹھ کر ادا نہیں کیا، کھڑے ہو کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو ادا کیا ہے۔ باب نمبر 982 فضل صلاۃ القائم علی صلاۃ القاعد۔ اب یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی فضیلت بیٹھ کر نماز پڑھنے والے پر کتنی زیادہ ہے۔ حدیث نمبر 1662 اخبرنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا یحیی عن سفیان قال حدثنا منصور عن ہلال بن یساف عن ابی یحیی عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا فقلت حدثت أنك قلت إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وأنت تصلي قاعدا قال أجل ولكني لست كأحد منكم۔ جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کو دگنا ثواب ملتا ہے اور بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو یہ ایک گنا ثواب ملتا ہے، یا ایسا سمجھیں کہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اس کا آدھا ثواب بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا تو میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو آدھا ثواب ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے۔ پھر آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا بے شک لیکن میں تمہاری طرح نہیں ہوں، یعنی مجھے دونوں حال میں ثواب برابر ہے، اس لیے کہ میں بیٹھ کر جب ہی پڑھتا ہوں جب کھڑے کھڑے تھک جاتا ہوں یا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا ہے، الگ کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ فرمایا کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، یعنی بہانے بنا کر بیٹھ کر نماز پڑھ لوں تو یہ میرا حال نہیں ہے، یا اس حکم سے مجھے اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا ہے کہ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تب بھی اتنا ثواب، بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تب بھی اتنا ثواب۔ تو اس طرح شاید ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں کہ یہ سارے مطلب نکل سکتے ہیں کہ مجھے پورا